محفل جناب حافظ عبدالباری صاحب، دیگر مہمانان گرامی، محترم پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور میری پیاری پیاری بیٹیوں، طالبات، السلام علیکم۔ آج علم اور کتاب نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ یہ سب اپنی اپنی ذات میں مگن ہے۔ آج کسی کو خیال آیا اور ہمیں پوچھا گیا۔ یہ جس طرح علم اور کتاب کو ہم نے فراموش کیا ہے، تو آج سب سے زیادہ خوشی کسی کو ہوئی تو وہ علم کو اور کتاب کو، کیونکہ ان کا تو رونا یہی تھا کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے، تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ آج ہم نے علم اور کتاب کے غم کو کچھ کم کر دیا۔ اسی طرح میری بیٹیوں کو پوچھنے کے لیے ہم سب آ گئے، تو آج ان کا بھی کچھ غم جو ہے وہ یقیناً کم ہوا ہے۔ شمع بانو صاحبہ کا غم زیادہ کم نہیں ہوا، کیونکہ آج انہوں نے کرکسی میں مسائل بیان ہیں۔ آج سب کو خوشامدید، لیکن اگلی مرتبہ اپنی چھری بھی تیز کر کے رکھے، اپنا استرا بھی تیز کر کے رکھے، کیونکہ مسائل کو حل کرنا ہے اور علم اور کتاب کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کو لا کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا تو یہ یقین ہے کہ اس ملک کا قیام، تحریک پاکستان، تشکیل پاکستان، قیام پاکستان اور پھر تعمیر پاکستان، جامعہ علی گڑھ اگر نہ ہوتی تو شاید پاکستان کا قیام نہ ہوتا۔ جامعہ علی گڑھ کے اساتذہ نہ ہوتے تو پاکستان کا قیام بھی نہ ہوتا۔ جامعہ علی گڑھ کے طلباء اور طالبات نہ ہوتی تو ناممکن پاکستان بھی ممکن پاکستان نہ ہوتا۔ یہ تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کی بنیاد میں علم سے محبت اور کتاب سے محبت، یہ تو ہمارے آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد کا لازمی حصہ ہے۔ یہ تو پاکستان کی بنیاد اور اصل اساس علم سے محبت اور کتاب سے محبت، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اب تھوڑا سا موازنہ کرنے کی آج کیا صورتحال ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ یہ بیٹیوں کا کالج ہے، اگر یہ لڑکوں کا کالج ہوتا تو انہیں بڑی شان تھا۔ میں نے تو انہیں آڑے ہاتھوں لینا تھا۔ انہوں نے کتابوں کو بالکل فراموش کر دیا، کتابوں کو بالکل بھلا دیا ہے، اور اگر خال خال کہیں کتاب سے محبت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ امتحانی کمروں کے اندر، امتحانی کمروں میں پورے سال بھر کتاب کو کھول کے نہیں دے گا، لیکن امتحانی کمروں کے اندر کتابیں کھلی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹیاں بھی ایسے نہیں کرتی، یہ مجھے یقین ہے، لیکن میرے ان نہ پڑھنے والے بیٹوں میں اس شہر کا ایک بیٹا ایسا ہے جو ایک ہی وقت میں انڈیا کے 2 جہاز گرا کر اور ایک بڑی مچھوں والے ابھی رانی کو گرفتار کر سکا۔ اس کا نام حسن صدیقی ہے، درست؟ ارے اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے۔ ہماری بیٹیوں کے کالج کے مسائل حل ہوں تو صرف حسن صدیقی نہیں، کتنی حسنہ صدیقی ہیں جو آگے اس سے زیادہ انڈیا کے جہاز گرا کر بھی آئیں گی اور اس سے بڑی مچھوں والوں کو پکڑ کے جائیں گی۔ اور وہ مونچھیں
مونچھوں سمیت اس کو واپس نہیں کریں، اس کی مونچھیں ہم اپنی میوزیم میں کم از کم، اور ان کے بھی پائلٹس کے نام بھی وہاں پر اچھا لگے کیا۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ لگا تھا، میں سمجھا کہ یہ جنہوں نے لگایا ان کا اپنا نعرہ، اور میری تحقیقات تو زہیب اعظم، میرے یوتھ پولیٹیکل ونگ کے بیٹھے میں زہیب اعظم اور بشرا اظہار بازی، انہوں نے مجھے انکوائری کر کے دی کہ یہ جو آج کے حالات ہیں اور یہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے، اس کی ساری ذمہ داری کہاں پر جا رہی ہے۔ لیکن آج خالد امین صاحب نے اسٹیج پر آ کے یہ اقبال نے جرم کیا کہ بھائی یہ نعرہ تو میرا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ اس تبدیلی سے پہلے تو میں نے یہ نعرہ لگایا، بھائی آپ کی مجھ سے گزارتی آپ کو کیا ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارے آپ کے نعرے کا استعمال کیسے ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ دیکھنے والی بات، مجھے نہیں پتا ایک شخص بار بار اتنے گھمبیر دیگر حالات کے باوجود کہتا ہے گھبرانا نہیں۔ ارے بھائی کوئی بیس ہونی چاہیے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کچھ مہنگائی بے روزگاری اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ مجھے تو یہ ہے کہ جب کوئی ٹیکس نیا لگائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، مہنگائی کے درد کو سہو گے تم، سستائی کو ڈھونڈتے رہو گے تو میں نے آج لائف پر گفتگو، اور میں بھی اتنی ہی مختصر تقریر کروں گا جتنی حافظ عبد الباری اس پر زیادہ پڑھیں گے۔ تو اچھا، اب یہ میرے بیٹوں کو اصل میں ان کا قصور بھی نہیں جو کتابوں سے دور ہو، ان کا قصور بھی نہیں ہے، ان کی 9th کلاس کی ٹیچر نے انہیں یہ بتا دیا کہ behind a successful man there is a woman۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا حال ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت ہی کا حال ہے تو پھر یہ کتابوں کو کرو، اس عورت کو ڈھونڈنے کے، اور وہ کم وقت ہمارے 9ویں کلاس سے گر گئے اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایسا نہیں کرتا۔ اچھا، اس عورت کو ڈھونڈنے ہوئی ہے، اور اس میں پہلے 2 پیسے میں آپ نے بات میں کتاب آ پہلے تو 2 پیسے کی بھی قدر و قیمت تھی اور کتاب کی بھی قدر و قیمت۔ اب وہ 2 پیسے 2000 روپے کے برابر ہے، یا تو اس میں 500 گٹکا آئے گا یا فری پیکیج آئے گا جو پوری رات کو استعمال کرنے، ایسا ہے نا۔ پھر وہ فری پیکیج استعمال ہو رہا ہے تو علامہ اقبال بھی شرمندہ ہے اپنے اس شعر کے حسن کو لے کے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں غم، اور آج جو اس کا حال ہے وہ یہ ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں۔ یہ حالات ایک محلے میں اور ایک کالج میں یہ صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان میرے لڑکوں کو، بیٹوں کو اور طالب علموں کو لے کر صحیح کر سکتا ہے کوئی، تو یہ میری بیٹیاں صحیح کر سکتی ہیں۔ ان کے کام پکڑ کے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کہ ساری سیاسی جماعتوں سے ایک بات کی جائے، کراچی کا واسطہ دیا جائے، پاکستان کا واسطہ دیا جائے، شہدائے قیام پاکستان کا واسطہ دیا جائے، شہدائے تحریک بقائے پاکستان مشرقی پاکستان کا واسطہ دیا جائے، جو میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں
قربان ہوئی قیام پاکستان کے سابقہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں اور پھر یہاں کی مختلف تحریکوں میں. تو آج فیصلہ کریں. یہ ساری زبانیں بولنے والوں کا شہر ہے جو میرا اور آپ کا شہر ہے. یہ نہ میرا شہر ہے نہ یہ تیرا شہر ہے، یہ ہم سب کا شہر ہے، یہ ہمارا شہر ہے. اور اپنی ساری سیاسی، لسانی، ثقافتی، مسلکی، مذہبی وابستگی سے بالا تر ہو کر ایک کم سے کم نکات ایجنڈے پر ہم سب متفق ہوں کہ آئندہ منتخب کونسل صوبائی اور قومی اسمبلی کے فورم میں 65% کا کوٹا میرے جوان اور نوجوان بیٹے بیٹیوں، طلبا اور طالبات کا ہوگا. 65-70% کوٹا. اور اگر ڈائریکٹ سیٹ پر بیٹے نکمے ناکارہ لڑکے اگر امیدوار بنتے الیکشن جیتتے ہیں تو پھر میری بیٹیوں کے لیے صرف ریزرو کوٹا نہیں ہونا چاہیے، انڈائریکٹ سیٹ کا. آئے ہمت کریں اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، بیٹیوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں. آئے اگلے الیکشن میں آدھی نہیں تو کم از کم 30-35% سیٹیں ڈائریکٹ الیکشن میں بھی اپنی بیٹیوں کو دیں. پیپلز پارٹی کو میں منا لوں گا کیونکہ ان کی تو خاتون پرائم منسٹر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شریف. ہم منا لیں گے پارٹی کو. ہم فیصلہ کریں سب کچھ چیزوں پر. 35 سال سے کم عمر کے بیٹے اور بیٹیاں لفنگوں سے کراچی میں اور بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے کیا. حسن الرحمان کو کون بنائیں گے یہ کہہ رہے، عامر لیاقت کو بھجوا دیں گے. انہوں نے اگر 3 شادیاں نہیں کی میرے ساتھ تو عامر اگر جائیں گے تو انشاءاللہ حسن الرحمان بھی مانیں گے. اب آخری بات وہ یہ کہنی ہے مجھے کہ میئر کراچی کا 35 سال سے کم، میں اگر 27 سال کی عمر میں میئر بن سکتا ہوں، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بن سکتے ہیں، تو اگلا میئر بھی کراچی کا انشاءاللہ 35 سال سے کم عمر کا ایک بیٹا اور ڈپٹی میئر، اس کا کام کھینچنے کے لیے ہماری ایک بیٹی ہوگی. بیٹے نے زیادہ چوکے چھکے لگا لیے اور بار بار کریز سے باہر آ کے کھیلا تو بیٹے کو گھر بٹھا دیں گی مائیوں اور بیٹی کو ڈپٹی میئر کو ایکٹنگ میئر بنا دیں گی. ہماری بیٹیاں بھی کراچی کو آگے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال میں اتنا آج کے لیے کافی. آخری سے اس کے یہ شعر ہے، یہ ببر شعر ہے، ابھی تک شعر ہے کہ دیکھیں اس کے حساب زندگی کا بس اتنا سا گوشت، حساب زندگی کا بس اتنا سا گوشت بارہ ہے، علم کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے. حساب زندگی کا بس اتنا سا گوشت بارہ ہے، محبت کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے. حساب ملک کا آج اگر میں سینہ ٹھوک کروں کہ گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ میری یہ بیٹیاں تیار ہو رہی ہیں کراچی، سندھ اور پاکستان کو سنبھالنے. یہ میرے پاس ایک بیس ہے. پاکستان بنانے والے اور ان کی موجودہ نسل سے تعلق رکھنے والی بیٹیاں اور جنہوں نے سندھ اسمبلی سے پاکستان کے حق میں سب سے پہلا ووٹ دیا، ان کی بیٹیاں بھی آج اس فورم پر بیٹھی. درست؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ گھبرانا نہیں ہے تو میرے پاس یہ بیس ہے، میرے پاس آج کا یہ ٹائٹل اور عنوان یہ میری بیس ہے، اور سب سے بڑھ کر میری تاریخ میری بیس ہے. جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں.
جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، اور ہم نے آگ اور خون کے دریا پار کیا، تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا۔ تو میرے خیال میں اب آخری شعر اور آپ سے اجازت، آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے مختصر گفتگو کی۔ آخری شعر زہر بھائی کو زور نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ بشرا بازی آخری شعر، کچھ دیر کی خاموشی، پھر شور آئے گا، اور کسی کا باپ بھی اس شور کو آنے سے دے دنیا کی کوئی طاقت اس شور کو آنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا